اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد۔ اس دن دیکھنا اپنے نبی کی جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور دروازے بند ہوں گے۔ ارے بھائی جنت کے اوپر تو آگے دروازے ہی بند ہیں، کیسے کریں؟ تو جنت کے دروازے پر دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے تو سینے سے کھوٹ، غصہ، حسد، خط، پیٹ سے پخانہ پیشاب، اور دوسرے سے وضو کریں گے۔ وضو کریں گے تو چہرہ حسین و جمیل، داڑھی غائب۔ جنت میں داڑھی نہیں ہے، یہاں ہے۔ یہاں نہ رکھی تو آگے رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو کیا کرو؟ سب سے الگ الگ نظر آؤ۔ امرد بچہ 15-16 سال والا چہرہ، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے سوائے سر کے، یہ اور ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشے کی طرح۔ کتنے بیچارے ہمارے بھائی ہیں وہ کرتا اتار تو ہی شرماتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے گھاس اندر اگی ہوئی ہے، گھاس ہی گھاس ہے، وہ بیچارے شرم کے مارے کرتا ہی نہیں اتارتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی موج ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ بالکل صاف جسم ہو جائے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم آئے گا، نہ بیماری آئے گی۔ اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کہیں گے یار جنت میں کیسے جائیں؟ اب اپنے نبی کی شان دے، کہیں گے چلو حضرت آدم سے بات کرتے ہیں، ہمارے ابا ہیں تو ابا جان کے پاس جائیں گے، وہ کھلوائیں۔ بس ساری امتیں آدم سے لے کر ہماری امت تک سارے یا رسول اللہ یا نبی اللہ تھک گئے، دروازہ تو کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، جیسے کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے کہتے میں کروں گا، فخر سے کہتا میں کروں گا۔ آپ کہیں گے آپ نے کہا آپ فرمائیں گے میں کروں گا، انا لہو، یہ میرا ہی کام ہے۔ پھر آپ سجدہ کریں گے، اللہ آپ کو تعریف سکھائے گا، پھر اللہ کی آواز آئے گی ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا، سر اٹھا سوال کر سفارش کر، ہر چیز پوری ہوگی۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول۔ اللہ فرمائیں گے حرام ہے نبیوں پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، جاؤ اوپننگ کرو۔ یہ نہیں کر، یہ جو وہ کینچی سے کاٹتے ہیں ربن، کوئی نیا مال ہوتا ہے، نئی دکان ہوتی، تو وہ جو ربن ہے نا وہ میرے نبی نے کاٹنا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے، وہ اس سواری کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کو، اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ کوئی ڈرائیور آئے گا۔ تو جب وہ نبی کا ڈرائیور اس دن اس موقع پر بہت بڑا آنر، تو سارے ایسے دیکھیں پہلے کون ہے بھائی، دیکھو بھائی کون ہے بھائی، کون ہے بھائی؟ تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلاؤ اور یہ رسی اسے پکڑاؤ۔ تو حضرت بلال وہ رسی پکڑیں گے، وہ جنت کے دروازے پر جا کر میرے نبی ایسے کریں گے، قا پیو، اس کو کا کہتے ہیں، وہاں کا مسئلہ تو کچھ اور ہے، میں نے ضرور لفظ کی پکچر بنائی ہے۔ اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا، اور وہ دروازہ کھولے گا کون؟ جنت کا جیم، آج کی لینگویج میں جنت کا سیو رضوان فرشتہ ہے، اس کا نام ہے رضوان، کھولے گا، کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک آپ نہ آئیں میں جنت کا دروازہ نہیں کھول۔ پھر آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں، اور ایمان والی عورتوں کو مردوں سے پہلے اللہ جنت کے مقامات پر جا کے پہنچا دے گا کہ جنت کے روپ میں اور جنت کے میک اپ میں اپنے خامدوں کا استقبال کرو۔ تو ہر آدمی، اب آپ کی یہاں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں نا، ابھی آپ جائیں گے تو اپنی گاڑی کو ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے کسی غلط گاڑی کو بھی آپ چابی لگا دیں، اندھیرے میں پتہ نہ چلے۔ آج آپ پہلی دفعہ جنت کی سواریاں دیکھ رہے ہیں، اور کتنی جنتی ہیں، اربوں جنتی، ان کی سواریاں کھڑی ہیں، آپ خود بخود اپنی سواری کے پاس پہنچ جائیں گے، اور آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا، آپ اسے پہچانیں گے، وہ آپ کو بٹھائے گا، اس کے پر ہوں گے، وہ آپ کو لے کے اڑے گا۔ تو ایک جگہ پہلا اسٹیشن آئے گا، تو وہاں وہ آپ سواری کو اتارے گا، تو سامنے ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، تو جلدی سے اترنے لگے گا۔ وہ کہیں گے کدھر کہا یار یہ اتنی سونی لڑکی ہیں، میں جاتا ہوں ملتا ہوں۔ وہ کہیں گے یہ تیری ہیں لیکن تیرا اس سے بھی اوپر درجہ ہے۔ پھر اس کو سوار کرائیں گے، پھر اس کی پرواز ہوگی، آگے ایک جا کر اسے اتاریں گے، آگے سونے کا محل ہوگا، اور اس کی حوریں پہلے سے بھی حسین ہوں گی۔ تو پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، مجھے چھوڑ دو، تو کہیں گے جلدی نہ کر، یہ سب تیرا ہی کھاتا ہے، سب تیرا ہی کھاتا ہے، فکر نہ کر، لیکن ابھی تیرا مقام اور آگے ہے۔ پھر اس کو لے کر تیسری جگہ پر جائیں گے،
وہ یاقوت کا محل، اور اس کی ہر چیز وہ جنت الفردوس ہوگی، تو اس میں جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، اور سب سے آگے اس کی بیوی کھڑی ہوگی وینڈا والی، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے اب نظر آ رہی ہے، نہ تم ایسے ہوگے جیسے اب نظر آ رہے ہو۔ اللہ اپنے نور، آئے ہائے، یہ جو میک اپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے، تھوڑا سا پسینہ آئے تو بس ختم ہو گیا، اس لیے بیچاری وہ ٹیشو پیپر ساتھ رکھتی ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتی ہیں کہ کہیں وہ اندر سے کالا رنگ نہ نظر آ جائے۔ تو وہاں اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اپنا نور ڈالے گا آپ کے چہرے پر، آپ کے حوروں کے چہرے پر، اور آپ کی بیوی کے چہرے پر، اور آپ پر جو نور ڈالے گا وہ حوروں کے نور سے زیادہ پاورفل ہوگا۔ تو ایک جنت کی بیوی، ایک دنیا کی بیوی جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70 دفعہ نہیں، 70 ٹائم نہیں، 70,000 ٹائم زیادہ خوبصورت۔ اور وہ جو حور ہے اس کا میں تھوڑا بتاتا ہوں، تو پھر اپنے بیوی کا اندازہ لگانا، تو اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، جنت کی حور کی ہائٹ 130 فٹ، اور وہ مٹی سے نہیں بنی، وہ یہاں سے یہ ہے انگوٹھا، اس سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے ہے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے ہے، سینے سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے، اور اس کے 130 فٹ لمبے ہی بال ہیں، اور جب وہ یوں کرتی ہے سر کو اور اس کے بال ایسے ایسے ہوتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، اور صرف یہ فنگر ٹپ وہ سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے، اپنے ہاتھ کو آسمان سے نیچے کر دے تو بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اپنے دوپٹے کو ایسے لہرا دے آسمان سے، سوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے، اور جب وہ مسکرا کے دیکھتی ہے تو اس کے دانتوں سے نور کی چمک اور نغمے نکلتے ہیں، اور جب وہ اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے، ون سٹیپ میں 1,00,000 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے، اس کے حسن کے نخرے اور اس کے چلنے کا انداز، یہاں وہ چلنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، وہاں میرا رب نے ان کو سکھایا، ایک سٹیپ اٹھائے گی تو 1,00,000 قسم کے نخرے ہوں گے، جب وہ دیکھے گا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ سب سے آخری جنتی جب جنت سے نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولے گا پردہ اور اس اپنی بیوی کو دیکھے گا، یہ سب سے چھوٹا سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم جنت کتنی بڑی ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی، جب اس کو دیکھے گا تو ایسے ہی دیکھتا رہ گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے نہیں کر سکے گا۔ کتنی دیر دیکھنے میں لگیں گے؟ 40 سال، صرف دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے 40 سال، پھر آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، وہ کہے گا تو کون ہے؟ اس نے جنت میں کالے کالے، دوزخ میں کالے کالے فرشتے دیکھے، اور وہ حور دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ تو کون ہے؟ کیونکہ تیری بیوی ہوں کا، ہائے ہائے میں نے دیر کیوں لگائی، جمپ لگائے گا اور بھاگا بھاگا جا کر ایسے اس کو حگ کرے گا، کتنی دیر؟ 70 سال، 70 ایئر، 70 سال ایسے لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا۔ پاکستان میں ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، جیسے یہ سامنے سفید داڑھی والے بیٹھے، ایسے ہی ایک بابا بیٹھا تھا، تو جب میں نے یہ بیان کیا تو کہنے لگا مولانا صاحب آگے بھی کچھ ہوگا کہ صرف یہی ہو؟ میں نے کہا اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اور کس لیے بنائی؟ ایک خامد اور بیوی کے ملنے کو، اس پہ جو اللہ نے ان کو جو اس کی وہ لذت محسوس کروائے گا، ایک مرد اور عورت، ایک حور اور خامد، ایک جوڑے کی لذت کو پوری انسانی نسل پہ تقسیم کرو تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اللہ نے کہا زنا نہ کر، آجا میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ نظام کیا ہوا ہے، تو زنا بھی کرے اور جنت میں مانگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس کی جنت، اس کی بیوی حوروں کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ آ کر اس سے ملے گی اور 4 باتیں کرے گی، انت حبی و انا حب، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا راضی فلا اسقط ابدا، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ خوشی ہوگی، کیم شو مجمع ہر وقت ہوگا، کیم شو مجمع 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 ہر وقت مجمع ہوگا، کبھی بھی اس سے آگے گجراتی مجھے آتی نہیں ہے، تو انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا راضی فلا اسقط، میں راضی کبھی لڑائی نہیں، انا الخالد فلا اموت، میں ہمیشہ زندہ کبھی موت نہیں،
انا الناعم انا الناعم فلا ابأس، میں ہمیشہ جوان کبھی بڑھاپا نہیں، انا المقیم فلا ارحل، ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، کبھی لڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ مر کے کہیں جاؤں گی۔ طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، یہ سب لوگ اپنی سواریوں پر جنت کے مقامات پر جا کر بیٹھیں گے اور چاروں طرف سے ان کے لیے نوکر سلامن سلاما سلامن سلاما کی آواز لگائیں گے، سلام سلام سلام۔ یہ جنت کا پروٹوکول دیکھنا، یہ تو یہاں کا پروٹوکول جس کو پروٹوکول دیتے ہیں نا وضو کی گولی ٹھوک دیتے ہیں، تو وہاں سلامن سلاما، وہ بڑے خوش ہوں گے، یار ہمیں دیکھو اتنے لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نوکروں کا سلام ختم ہوگا تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ بما صبرتم، لوینڈا میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کا سلام ہے، فنعم عقبی الدار، یہ ہے وہ گھر جسے تم چھوڑ کے اب نہیں جاؤ گے۔ یہاں بڑے بڑے گھر بھی بنا لو، میں ہر جگہ بیان میں نے کہا میں 91 میں سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ جماعت میں آیا تھا، تو اس وقت یہ کڈنیپنگ بھی نہیں تھی اور یہ بدامنی بھی نہیں تھی، تو وہ ڈربن میں ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے جنت، اس کا یہ لہجہ مجھے آج بھی یاد، ساؤتھ افریقہ جنت ہے جنت۔ میں نے کہا یار ایک کام کرو میں بھی آ جاتا ہوں پاکستان چھوڑ، لیکن ایک معاہدہ ہے، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، پھر میں ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، کیونکہ جنت میں تو موت کوئی نہیں، تو یا تو یہ کہو کہ یہاں مرنا بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا مرنا تو ہے، کہ میں نے کہا پاکستان ہی ٹھیک ہے، وہیں قبر بن جائے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت۔ آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میری ایک جان ہے جو قربان ہو، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام کا قربان کر۔ بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے۔ شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے، تو آپ ہنس پڑے۔ اتخوفنی بالموت، مجھے موت سے ڈراتے؟ اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس، آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نمی کے اس 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے، انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا واہ محمد واہ محمد، ہائے یا محمد ہائے یا محمد۔ جمعرات کا دن تھا، وہ حملے کے لیے باہر نکلا ہے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو، کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے کل یہ ہماری بیعت کر لے گا۔ تو کیا بات تھی؟ جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت۔ اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے، ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں۔ ایک بھی نہیں اٹھا۔ آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین، اور عمر بھی ان کی سیانی تھی، میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام کا قربان کرتا، کہ قربانی کا مزہ تو آتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں پھر۔ اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا اس لیے ہنس رہا ہوں۔ میدان جنگ قائم ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے۔ شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے، تو آپ ہنس پڑے۔ اتخوفنی بالموت،
مجھے موت سے ڈراتے؟ ان کے سردار زہیر نے بھی کہا اتخوفنا بالموت، ارے پاگلو، موت سے تو تمہیں ڈرنا ہے کہ تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے، ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو؟ ہمارے لیے تو جنت ہے۔ یہی سعید ابن عبداللہ جنہوں نے کہا تھا 100 جانیں ہیں، ایک جان ہے قربان ہو جائے گی، کہنے لگے میرے بھائیو، اللہ کی قسم، تمہارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے تمہیں قتل کریں اور تم وہ گئے جنت۔ جب 40 گھوڑ سوار تھے، 32 پیدل تھے، تو سب سے پہلے جو نکلے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج، بڑی عمر کے تھے۔ تو آپ نے کہا مسلم آپ نہ جائیں، آپ ضعیف ہیں۔ کہنے لگے تیری ناموس پہ جان دیتے ہوئے میری جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار میرے قبضے میں رہے۔ یہ پہلے شہید ہوئے۔ پھر ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو امام حسین کا پلہ بھاری، جو مرنے کے لیے آیا ہو اس نال کو لڑ سکتے، وہ ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، تو شمر کہنے لگے ان سے سارے مر جاؤ گے، اکٹھا حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑے مارو۔ تو انہیں گھوڑوں پہ تیر چلائے، 40 کے 40 گھوڑے مار دیا، تو سارے پیدل ہو۔ اب کیا چشم فلک میں، چشم زمین، سورج چاند ستاروں، وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو، ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے۔ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، جمعہ کا دن کا 10 محرم، سورج یوں ڈھلا۔ آپ کے لشکر کے 3 حصے تھے، ایک ٹکڑی کے سردار تھے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ، دوسری ٹکڑی کے سردار تھے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، تیسری ٹکڑی درمیان میں اس کے سردار تھے عباس بن علی رضی اللہ عنہ، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں اہل تشریح۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا، کہ زہیر ان سے کہو نماز پڑھنے میں تھوڑے سے کان کھول۔ ایسے وقت میں نماز، اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھے، اس خوفناک جنگ میں، جب ادھر لاشیں، پورا جسم خون آلود، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار، اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت، شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی دہڑیں نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول کو چبانا۔ آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ تو وہ پہلی صدی 61 ہجری، میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے، صرف 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو۔ مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تو بھئی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، یا نماز کو فرمایا۔ اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچانو، کیا مرتبہ ہے۔ ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں یہ دعا چا کرو، پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو۔ یہاں کہتے ہیں شہروں میں یہ مصروفیت ہے، اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے۔ اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج سے کہ جان ہتھیلی کر، تو سورج کی آگ برس رہی ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، روز محرم کا مہینہ ہے، تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے۔ کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے آج کھڑے سر کے ساتھ آ رہا۔ ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا، پر نماز نہیں چھوڑنے دوں۔ اس سے کہا، شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے، فرمایا کہ نماز تو نہیں چھوڑیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ، لیکن ان یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے،
اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا. پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑتے. ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا لانے کبھی یورپ کے فلیسوں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شانہ خون میں نجشتی تھی جہانداروں، کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں. اس سے سرکشہ کوئی کو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توک سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. زیر خنجر نماز پڑھی آ رہی ہے. پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا. کربلا کی ریز کا تیمم کیا اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا. تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے گئے، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا. پوری کائنات، فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب الاعلی کہا. وہ زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں. تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہو دی، آب و بکا ہو دی. بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ، یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا. موت قبول ہے، نماز نہیں چھوڑنی. یہ دکاندار بیٹھے ہیں، 2-4 گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے. بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ 1000 فرشتے، یہاں بھی آ جاتے. نہیں، میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے، اور سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد کو کھاد چاہیے، اور سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا. ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز دی انہوں نے جنگ کی. پھر سارے اکٹھے ہو گئے. پھر ایک ایک کر کے سارے سے 7 جان 7 شہید ہو کے اہل بیت رہ گئے. تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے، میں پہلے جاؤں. جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان، روز کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا. پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے، سنا پڑا انتہا. اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا. جب وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا. کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر. ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا. اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی، قاسم بن حسن. وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں. تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، کئیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک اکیلا کیا ہے، چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا یا اماں، ہائے چچا، ہائے چچا. امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانکھ اکھڑ چکے تھے. آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو. پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کہ حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے، وہ شہید ہوئے. پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے. کہ حضرت عثمان وہ شہید ہوئے. حضرت جعفر وہ شہید ہوئے. حضرت محمد وہ شہید ہوئے. اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین. تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین. آپ نے فرمایا عبداللہ میلاد باپ تھے. میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی، تو بار بار کہتے تو میری آنکھیاں ملا دے، تو میری آنکھیاں ملا دے. وہ تو بچوں والی تھیں.
اور میری دھیاں ملا دے، لیکن نہیں، ان کے مقدر میں تھا، ان سے پہلے یہ ابا جی فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو ملا دو، باپ ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، باپ ہے، عبداللہ تو ملا دو، 2 سال کا بچہ۔ ان کو لے کر آئی ایک خاتون، آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنے ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بری الوداعی نظروں سے دیکھ رہے، باتیں جو زبان پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے، باپ بیٹے کا آنکھوں میں مکالمہ ہو، اللہ ہی جانے کیا ہو، اور کیا سنگ دل تھا حرملہ بن یزید، اس نے تاک کے تیر مارا۔ یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی عاشق ہوں میں، عشق کماں میں دل رکھیں واند پہاڑاں کو، سہ بدیاں ہزار اڑانے کل جانے آگ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسغاراں ہو، سدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جگہ قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے بکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبابو سر دتے تیغاد نہ بھن، عشق ہے۔ حرملہ کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگ، اور عبداللہ کی آہ بھی نہ نکلی، سر ایسے دھلے، خون کا فوارہ چھوٹا اپنے دونوں ہاتھوں میں، خون پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا، اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھائی، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا، ترین سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا۔ تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے، ایک آدمی آگے بڑھا اور وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا۔ پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا، وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہہ چکا تھا، ہمت بھی کسکشی، جو 17 جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے پہ کیا گزری ہو، نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال، اس سے جب وہ گرے تو انہوں نے کہا سر کاٹو، ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹ، تو سنان بن انس نفری، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تھا سنان بن انس نفری، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا، یہ ایسے الزام ہے۔ اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی، اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اس پہ جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ شان ہے، جس کے ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا، تو سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیا۔ وہ گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا میں نے بڑے سردار کو قتل کیا، میرا گھر سونے سے بھر دو، سونے چاندی پر ہی کو اولاد بچی۔ ان سب کو کوفے لے گئے، 40 کلومیٹر چلا کر جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 72 لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ، اور شہن شاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا۔ 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے، تو انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، وا محمد وا محمد، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد، صلی علیک الالہ، تیرے رب کا تیرے اوپر درود ہو، ملک السماء، اور فرشتوں آسمان کے فرشتوں کا تیرے اوپر درود ہو، ھذا حسین بدارا، آج حسین کا ننگا لاشا پڑا، مزمل بالدمار، آج اس نے اپنے پون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا، طاہر آزاد، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجا کے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے، واہ محمد واہ محمد، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد، بناتوں کا سبا، آج آپ کی بیٹیاں قید، 40 کلومیٹر لے گئے نبی کی بیٹیوں کو،
یا محمد یا محمد، بناتوں کا سبایا، آج تیری اولاد قید، تیری بیٹیاں قید، بذریہ کو مقتلا، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی، تسی علیہ الرعاح، کوفیوں نے کفن دینی تھی، اجازت نہیں دی، تو ہوا اڑی، اپنے مٹی پہ اٹھایا اور ساری لاشوں کو مٹی کا کفن پہنچ رہنا، انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا، دفن نہیں کرنے دیا، انہوں نے اپنے مقتول دفن کیے، جنازے پڑھے، اہل بیت اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا نہ جنازہ پڑھنے دیا، نہ ان کو کفن دینے دیا، ان کے وکیل بنتے رہو۔ اور پھر وہاں سے 800 کلومیٹر دور دمشق، 800 کلومیٹر امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور اس کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کی اولاد کو لے جایا گیا، اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا، دیکھ لیا اللہ نے تیرے رب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا، تم نے اس کی دنیا بگاڑی، اس نے تمہاری آخرت بگاڑی۔ وہ چپ بھی ہو گیا۔ الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم یہ بنتا ہے 800 کلومیٹر حسین کا سر جائے، یہی عزت ہے، یہ احترام ہے۔ پھر اہل بیت کو ٹونٹنگ طنز ام کلثوم کھڑی تھیں، ایک شامی سردار کہنے لگا، یزید خبیث کے سامنے، عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یزید پلیت، کبھی انہوں نے یزید نہیں کہا، یزید پلیت۔ بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب، آج تک تو کوئی نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا، جب اس ملعون کا ذکر آتا تھا یزید پلیت، تو بھائیو اہل بیت سے محبت کرو، اس ظلم و ستم کی داستان پہ آنسو بہایا تو باقی عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر سانو چھڑا لوے گا، کوئی نہیں، صرف اللہ ہی چھڑائے۔ شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا، وہ اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہی چھڑائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرو، اسی اولاد سے محبت۔ ہم کو دابی نہیں مان، اعتدال کے ساتھ، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف محبت نہیں۔ جیسے ذاکر ہمارے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بس ماتم کر دو، آنسو بہا دو، جنت واجب ہوگی، نہیں میرے کہو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط، یہ غلط۔ تو جنت تو ملے گی امن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ۔ آج سارے توبہ کرو کہ نیا سال ہے، جتنی ناکامان زندگی ہے، یا اللہ میری توبہ، ٹھیک ہے، کرتے ہو توبہ؟